اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمانا آیت نمبر 19 میں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یہاں پر پھر یہود اور نصارہ مراد ہیں، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ پیچھے بھی یہی بات ہوئی تھی نا، سیم آیت نمبر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں، یہ جو آیت نمبر 15 تھی نا، اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی آیت نمبر 19 میں بھی سیم یہی بات ہو رہی ہے کہ اے اہل کتاب، دوبارہ سے ان کو بتایا جا رہا ہے ان کی یاد دہانی کے لیے کہ تحقیق آ گیا ہمارے پاس تمہارا رسول، یبین لکم، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، وقفے پر رسولوں کے، کیونکہ یہ جو فطرہ ہے نا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقفے کو کہتے ہیں، یعنی ایک رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک تسلسل سے جاری تھا۔ جب سے آدم علیہ السلام آئے تھے، اس کے بعد جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل میں جو رسولوں کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا ہمیشہ۔ اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور بعد میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور ان کو جب ان لوگوں نے سولی چڑھا دیا، تو ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو جن کا نام احمد ہوگا، اور اس کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں کہ وہ کہاں سے آئیں گے اور وہ امی ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن بہت بڑا ایک وقفہ آ گیا۔ لیکن پیغمبر جو ہے، وہ رسول جو تھے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے تو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی ہی اجازت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے آتے ہیں۔ تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ وہ جو فطرہ یعنی وقفے کا جو ٹائم تھا، اس کے بارے میں مفسرین ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 600 سال کے بعد آئے، یا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بعض کہتے ہیں 600 سال کا وقفہ ہے، بعض کہتے ہیں 560 سال کا وقفہ ہے، بعض کہتے ہیں 540 کا وقفہ ہے، اور بعض کہتے ہیں 620 سال کا وقفہ ہے۔ مطلب آلموسٹ ایک ایوریج نکالیں تو اتنا ہی عرصہ بن رہا ہے کہ تقریباً 550 سال یا 600 سال کا عرصہ تھا، تو بیچ میں کوئی بھی رسول نہیں آئے تھے۔ اور قرطبی کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسروں کی نسبت ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بیچ میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے کوئی اور نبی نہیں آئے تھے، بلکہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا میں نے بتایا، ایک خاص وقفے کے بعد، فطرے کے بعد، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، اس کے بعد وہ آئے، تشریف لے کر آئے دنیا میں۔ تو یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، وقفے پر رسولوں کے، ان تقولو، کہ نہ تم کہو، ما جاءنا، کہ نہ آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ یعنی تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہماری کتابوں میں تو یہ موجود تھا کہ پیغمبر نے آنا ہے، لیکن تمہارا یہ اعتراض نہ ہو کہ کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہمیں نہ آیا۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، یعنی جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت کی خوشخبری وہ دیتے ہیں رسول۔ اور نذیر کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، یعنی جیسے ایک ماں یا ایک باپ اپنے بچوں کو ڈراتا ہے، غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی پیار و محبت کے ساتھ انذار کرنا، ڈرانا، جو کہ غلط کار ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں کام کرنے کے لیے رسول آئے، تاکہ تم لوگ اعتراض نہ کرو کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ یعنی اہل عرب کو کہا جا رہا ہے یہاں پر مخاطب تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، تو اس وقت یہ سارے یہود اور نصارہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ ان کا انتظار کر رہے تھے ان کی آمد کا۔ تو فرمایا کہ آ گیا تمہارے پاس ہمارا کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آیا، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نبوت سے نوازا گیا 40 سال کی عمر میں۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، یعنی تم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی پیچھے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اب تمہارے پاس حضرت عیسیٰ اور حضرت کے بعد جو رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہت عرصے کے بعد تشریف لے کر آئے، تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فطرت یا اس فطرے کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے، اب تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ تمہارے پاس کوئی بشیر اور نذیر پیغمبر آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ان کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے،
یا قومی اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہوئی۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، جو ان کی قوم تھی، ان کو اپنی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کی گئی نعمت، تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا۔ اور وہ کیا احسان تھا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بھیجے تم میں انبیاء، یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر انبیاء بھیجے۔ وجعلکم ملوکا، اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ، یعنی تم میں سے پیغمبر بھی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کیونکہ بیشتر انبیاء جو تھے وہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے تھے، صرف ایک پیغمبر جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آخری پیغمبر تھے، لیکن جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے پیچھے آئے، اور ان کا سلسلہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے ہوئے۔ اسی طرح سے متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت اور بادشاہت سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی بادشاہت تھی، بہت بڑی ملکیت تھی۔ اور اسی طرح سے ان کے جو والد تھے داؤد علیہ السلام، ان کے پاس بھی بہت بڑی بادشاہت تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت یعنی بادشاہت بھی جو ہے وہ اللہ ہی کا انعام ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو فوقیت دی یعنی بادشاہت کے اوپر، کیونکہ پہلے ذکر آیا یہاں جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ اس جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے بھیجے تم میں انبیاء، اور جعلکم ملوکا، اور اس نے بنایا تم کو بادشاہ۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جو نبی ہے نا وہ بادشاہ پر فوقیت رکھتا ہے، یعنی نبی نبوت کو اللہ نے پہلے بھیجا اور وہ فوقیت رکھتا ہے کس پر؟ بادشاہت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم کو حاکم پر فضیلت دی ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے اور جو بھی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید اور جیسے پچھلے جو علماء تھے ان کے پاس ان کی کتابوں کا علم تھا، تو ہمیشہ سے بادشاہت کو بعد میں دوسرا درجہ دیا گیا اور علم کو پہلے درجہ دیا گیا، علم کو ہمیشہ سے فضیلت حاصل رہی ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کو دینی اور دنیاوی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا چیزیں دی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ ملوک سے مراد بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پیغمبر بادشاہ تھے، اور اس کے علاوہ ہر شخص کی انفرادی حالت بھی مراد ہے، یعنی ہر شخص کو کے پاس انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو نعمتیں عطا فرمائی، تو ہر شخص اپنے آپ میں ایک پورا بادشاہ تھا۔ جیسے کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو اور خدمت کے لیے خادم ہو تو وہ ملک ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہم کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک کیا کئی کئی ملازم بعض گھروں میں ہوتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بادشاہ کے درجے پر ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت اعتراضات ہی کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے، یعنی جب وہ اٹھے صبح کرے تو اس حال میں کہ اہل و مال کے اعتبار سے وہ مطمئن ہو، یعنی اس کے پاس گھر والے بھی ہیں، مال بھی ہے، بڑا اطمینان بخش ہے، اور جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو، اور اس کے دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو۔ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ایک مہینے کی خوراک جمع کر لیتے ہیں نا، پورے پورے مہینے کی، بعض لوگ تو دو دو مہینے کی گروسری کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے حدیث میں کہ صرف ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اسے دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ مل گئی۔ اور ہم دیکھیں کتنے اللہ کے ناشکرے ہیں نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم ایک چیز اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم کتنی زیادہ اعتراف کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، جو الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، اور اس کے بعد دوسری نعمت جو ہے وہ صحت کی نعمت ہے۔ تو صحت کی نعمت ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بھلے آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو، آپ کوئی جھونپڑی میں رہتے ہو، جھگی میں رہتے ہو، بہت غریب ہوں، جو بھی آپ کے پاس کوئی دنیاوی نعمتیں نہ ہو، لیکن صحت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس دنیا جہان کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو لا علاج ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بہت احسان ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے نا۔ تو کوئی بھی کسی کو کوئی تکلیف خود نہ دے سکتا ہے، نہ کوئی تکلیف کسی کی دور کر سکتا ہے، تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے اور تکلیف دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا ہے،
اگر آج ہم صبح اٹھے اور تندرستی کے ساتھ اٹھ کے ہم واش روم تک جا رہے ہیں اور اب وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں الحمدللہ پڑھنی چاہیے کہ ہمارے پاس تو ہر نعمت ہے. آپ ناشتے کے لیے جاتی ہیں، آپ کے کچن میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، تو اس پہ ہم کو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جیسے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام یہاں ان میں بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے اور ان کو ایسی بادشاہت ملی تھی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی تھی، اور انہوں نے اس کی تمنا بھی کی تھی. اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ دیا تمہیں جو کسی ایک کو بھی نہیں دیا تھا جہان والوں میں سے. اس دور کے لوگ مراد ہیں. جو اگلی والا میں جملہ پڑھتی ہوں نا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. وَآتَاكُمْ، اور اس نے دیا تمہیں مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو نہیں اس نے دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے، یعنی تمام عالم میں سے کسی کو. یعنی یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان انعامات اور معجزات کی طرف اشارہ ہے جس سے بنی اسرائیل کو نوازا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اتنی نافرمان قوم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ کا نزول کیا، بادلوں کا سایہ کیا، فرعون سے نجات کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا. تو اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو آپ کی رسالت اور بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت کس کے پاس آ گیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی ہمارے پاس آ گیا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے جو واقعات تھے اس سے لیسن لینا ہے اور وہ کام نہیں کرنا ہے جو ان لوگوں نے کیے. جس طرح سے وہ نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو نعمتیں یاد کرواتے تھے اور وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے. کیونکہ سورہ آل عمران میں ہمیں کیسے بہترین امت بنایا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہو تم بہترین امت نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، یعنی نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم حکم دیتے ہو معروف کا یعنی بھلائی کا، اور تم روکتے ہو برائی سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. یعنی لوگوں کو یہاں بتایا نا کہ تمہیں لوگوں کے لیے بہترین امت بنایا گیا. تو امت صرف بنا کے بس ہم ایوارڈ لے کے بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہے. ہم نے کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے ان کو روکنا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے. تو یہ ہمارا جو امت مسلمہ ہے ان کا یہ مقصد ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا تھا. تو اس وقت ان کو جہان والوں میں بہت زیادہ فضیلت دی تھی اور آج ہمیں یہ فضیلت ملی ہوئی ہے اور ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ تو سمجھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہوتے. بہت کم تعداد میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ بس اپنے آپ میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ اس کے پاس ان چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. آگے فرمایا جا رہا ہے یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض المقدسہ، ارض مقدسہ میں، التی کتب اللہ لکم، وہ جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جانا، علی ادبارکم، اپنی پشتوں پر، فتنقلبوا، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر. بنی اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کی تھی مصر کی طرف یعقوب علیہ السلام کے. آپ کو پتا نا یعقوب علیہ السلام کے جو یوسف علیہ السلام تھے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے والد سے کافی عرصے تک بچھڑے رہے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور اس کے بعد اپنے والدین کو اور بھائیوں کو وہاں بلا لیا تھا مصر میں. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلی دفعہ مصر کی طرف ہجرت کی تھی یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام کی دعوت پر. وہاں پر وہ لوگ کئی سال رہے، کئی سو سال رہے، بلکہ ان کی کئی نسلیں وہاں پر گزری مصر میں. اور پھر جب فرعونیوں کی حکومت قائم ہو گئی یعنی مصر میں اور وہ اقتدار میں آئے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ دین سے غفلت برتنے لگے، یعنی دین کو چھوڑنے لگے. تو پھر ان کا زوال شروع ہو گیا یہاں تک کہ یہ قبطیوں کے غلام بن گئے. قبطی بھی ایک قوم تھی، یعنی وہ جو فرعون کے ساتھ ہی تھے اس کے وہ غلام بن گئے. اور وہ ان کے اوپر آپ نے پڑھا کتنا کتنا ظلم کرتے تھے. ان کے ساتھ ان کو عمارتیں تعمیر کرنے پہ لگاتے تھے اور بنی اسرائیل کو، اور ان کو کتنا زیادہ وہ مارتے تھے، ان کو غلام بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور یہ مصر چھوڑ کر دریا پار کر کر فلسطین کی طرف آ گئے. جیسے ہی دریا انہوں نے پار کیا تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ سامری جادوگر کی مدد سے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اصل وطن کی طرف چلو جو تمہارے آبا و اجداد کا وطن ہے، فلسطین، اور اس میں خاص طور پر القدس کا علاقہ ہے. وہاں پر عمالقہ ایک قوم تھی بہت طاقتور، وہ قابض ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اپنی اصل جگہ پر چلو، یعنی القدس میں. اسی کو یروشلم، یہود اور نصارہ یروشلم کہتے ہیں، اور عربی جو ہوتے ہیں وہ اس کو القدس کہتے ہیں. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ارض مقدس کی طرف. تو شروع میں کیا تھا؟ وہاں پر ایک پہاڑی تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے
اور انہوں نے لوگوں کو حج کے لیے دعوت دی تھی. پھر وہ مکہ چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے گھر بنایا. اور بیت اللہ شریف کے بننے کے 40 دن کے بعد اسحاق علیہ السلام نے پھر یہاں پر مسجد بنائی، اور جس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے. پھر جب یہ چلے گئے تو دوسری قوم نے قبضہ کر لیا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، وہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم پھر جانا اپنی پشتوں پر، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر. یعنی اللہ نے تو تمہارے لیے وہاں پر لکھ دیا کہ تم وہاں جاؤ گے، لیکن تم کیا کر رہے ہو، وہاں پر نہیں جا رہے. انہوں نے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات پر لبیک کرتے، انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک اس میں تو ایک قوم ہے جو کہ بڑے زبردست لوگ ہیں. یعنی وہاں تو بہت ہی زور آور اور سرکش لوگ ہیں، تو جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے. کہنے لگے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، یعنی اس زمین میں، حتیٰ یخرجوا منها، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے. یعنی بجائے اس کے کہ ان سے جہاد کرتے، ان سے لڑتے اور ان کو وہاں سے نکالتے اپنی زمین سے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان سے جہاد کرتے، کہنے لگے کہ نہیں ہم تو نہیں، ہم تو جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ خود وہاں سے نکل نہیں جاتے. اور کہنے لگے کہ فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں منہا، اس سے یعنی اس سرزمین سے، وہ سرکش قوم، فَإِنَّ دَاخِلُونَ، تو بے شک پھر ہم داخل ہونے والے ہیں. یعنی اگر وہ لوگ نکل جائیں گے تو ہم بخوشی اس میں داخل ہو جائیں گے. تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل عمالقہ جو قوم تھی، جو سرکش تھی بہت، وہاں پر جو قابض تھی، ان کی بہادری کی شہرت سے مروب ہو گئے اور پہلے ہی مرحلے پر ہمت ہار بیٹھے. یعنی ایٹ لیسٹ جا کے جنگ تو کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش تو کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا. لیکن پہلے ہی حکم پر وہ ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے دستبردار ہو گئے. تو انہوں نے اللہ کے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی بھی کوئی پرواہ نہ کی، اور نہ اللہ کے وعدہ نصرت پر یقین کیا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جب بھی کوئی مسلمان سچے ایمان کے ساتھ دین کی دین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ مدد عطا فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے بھی اور کسی طرح بھی، لیکن وہ غالب آئیں گے. لیکن انہوں نے وہاں پہ جانے سے ہی صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے، اور اگر وہ نکل گئے تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. قَالَ، کہا، رجلانی، دو آدمیوں نے، من الذین یخافون، ان میں سے جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے. یہ لوگ جب نہیں مانے نا، جو جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم قوم کے پاس جا کے ان سے جنگ کرو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے. تو ان کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ان سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے ظاہر ہے وہ بھی ان سے ناراض ہو گئے، اور پھر ان کو سزا کے طور پر 40 سال کے لیے ان کے اوپر زمین حرام کر دی گئی. یعنی 40 سال تک ایک میدان تیا تھا، وادی تیا تھی، جس میں وہ بھٹکتے رہے. یعنی ان کو سزا کے طور پر پھر اس میں داخل ہونے ہی نہیں دیا گیا، اور وہ اس وادی میں سرگرداں رہے، مطلب وہاں سے گھومتے رہتے تھے ادھر ادھر، لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ایک جنریشن پوری ختم ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہیں پر انتقال ہو گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی پھر دوبارہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے تھے، اور اردن کے قریب ایک جگہ تھی جہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام واپس فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے. جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے شاگرد یوشع بن نون، آپ کو پتہ ہے نا وہ جو ہم نے سورہ کہف پڑھی تھی، تو اس میں ایک ساتھی تھے جو حضرت خضر سے علم سیکھنے کے لیے جا رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے ساتھ ایک نوجوان ساتھی تھے، وہ یوشع بن نون تھے. تو ان کو ایک طرح سے خلیفہ بنا دیا گیا ان کی وفات کے بعد. تو انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو، کہ جو نئے لوگ تھے، نیو جنریشن تھی، کیونکہ ایک جنریشن جو نکمی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، تو اب جو ایک نیو جنریشن آئی تو ان کو لے کر دوبارہ سے فلسطین کو انہوں نے فتح کیا، اور دوبارہ سے جو عبادت خانہ تھا اس کو آباد کیا، اور پورا کنعان انہوں نے فتح کر لیا. پھر جالوت جب قتل ہوا، جو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ جالوت کو داؤد علیہ السلام جب سپاہی تھے انہوں نے قتل کیا تھا، تو جب جالوت کا قتل ہوا تو داؤد علیہ السلام نے دوبارہ سے فلسطین کو فتح کیا. پھر سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے وہاں پر عبادت گاہ تعمیر کی، اور اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے وہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کی تعمیر میں کہا جاتا ہے کہ جنوں کا بھی حصہ تھا، کیونکہ وہ جن جو تھے وہ ان کے قبضے میں تھے سلیمان علیہ السلام کے، تو وہ بھی عمارتوں کو تعمیر کرتے تھے. پھر ایک بادشاہ تھا بخت نصر، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، یعنی ان کے سلیمان علیہ السلام کے بعد کی بات ہے. تو اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اس نے ہیکل کو تباہ کر دیا، تورات کو جلا دیا، اور ان کو دوبارہ سے غلام بنا لیا. پھر اس کے بعد ایک ایرانی بادشاہ تھا سائرس،
جس کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو ذوالقرنین کا ذکر ہے شاید یہی وہ بادشاہ تھا. اس نے 586 یعنی 586 کا مطلب ہوتا ہے 586 قبل مسیح یعنی مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے 586 میں ان کو دوبارہ سے اس بادشاہ سائرس نے نجات دلائی. پھر دوبارہ مسجد کو آباد کیا. پھر ان کے اندر بگاڑ آیا, مطلب بار بار اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے رہے, لیکن یہ بار بار جو ہے نا نافرمانی کرتے رہے. تو پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوئی بنی اسرائیل میں. اور 70 عیسوی میں ٹیٹس ایک بادشاہ تھا جو ایک رومی حکمران تھا, اس نے ان کے اوپر دوبارہ سے حملہ کیا اور ان کو وہاں سے مار نکالا, ان کو غلام بنا لیا. پھر کچھ دوسری قوم کی مدد سے 135 عیسوی میں ایک اور بادشاہ نے دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا. پھر 4 صدی میں عیسائیوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا اور اس جگہ پر کنیسہ یا چرچ کو تعمیر کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں نے اس کی کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. اور پھر عبد الملک اموی خلیفہ تھے یہ نا, تو ان کی خلافت جو تھی وہ 55 ہجری سے لے کے 85 ہجری تک رہی. انہوں نے یہاں پر گنبد صخرہ تعمیر کیا. گنبد صخرہ کیا تھا؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی, اور آپ کو جو واقعہ معراج ہوا تھا نا, شب اسرا جس کو کہا جاتا ہے, اس پہ آپ کو لے جایا گیا تھا. تو وہ پھر گنبد صخرہ تھا, تو وہاں سے آپ گئے تھے اوپر. تو انہوں نے وہاں پر یاد جسے ہوتا ہے نا مسجد میں, انہوں نے مسجد بنانے کے لیے وہاں پر ایک بڑا سا گنبد تعمیر کر دیا. اور پھر 492 ہجری میں دوبارہ سے عیسائیوں نے حملہ کر دیا اور اس کو مسجد اقصی جو تھی اس کو چرچ میں تبدیل کر دیا. پھر جو ہے صلاح الدین ایوبی, آپ نے بہت نام سنا ہوگا نا صلاح الدین ایوبی کا. تو صلاح الدین ایوبی نے پھر اس مسجد کو فتح کیا یعنی مسجد اقصی کو, جس کو کہ انہوں نے چرچ بنا دیا تھا. اور 583 ہجری میں اس نے دوبارہ محراب بنائی, مسجد کو درست کیا. کس نے؟ صلاح الدین ایوبی نے. ٹھیک ہے. اور پھر سلیب کو ہٹا کر اس نے چاند لگایا. تو یہ جو سلیب اور چاند یا ہلال کا جو ہر وقت ان کا جھگڑا رہتا ہے نا, تو یہ اس وقت ہوا تھا. انہوں نے وہاں سے سلیب کا نشان ہٹا کے چاند لگا دیا تھا, ہلال لگا دیا تھا. اور پھر یہ مسلمانوں کے پاس رہا یہاں تک کہ جب عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا تو 1917 میں پھر برطانوی فوج یہاں پر قابض ہو گئی اور انہوں نے یہاں یہود کو لا کے بسا دیا. اور دنیا بھر سے یہود کو اکٹھا کر کے ان کو زمینیں خرید کر دی گئیں. اور پھر 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا, یعنی اس سے پہلے اس کا یہاں پہ نام و نشان نہیں تھا. اور پھر ہر چیز ان کے قبضے میں چلی گئی. اور جون 1967 میں اسرائیل اور مصر کی جنگ ہوئی اور اس میں وہ پوری طرح بیت المقدس پر قابض ہو گئے. اور حکومت اور کنٹرول اب آج کل انہی کا ہے. لیکن ظاہر ہے مسجد ہے تو وہ اس میں نماز پڑھنے کی پہلے اجازت دیتے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ اوپریس مسلمز ہیں تو وہ ان کو جب مرضی چاہے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. اور اب آج کل جو ظلم اور ستم کے پہاڑ وہ توڑ رہے, وہ تو آپ سب کو معلوم ہے. تو یہ سلسلہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ قال رجلانی, کہا دو آدمیوں نے. رجلانی تسنیہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دو آدمی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ سنگولر پلورل کے علاوہ عربک زبان میں, عربی گرامر میں تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو. تو جب بھی دو لوگوں کی بات ہوتی ہے تو وہ رجولان کہلاتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر یہ جو دو لوگ ہیں اس سے مراد لوگ کہتے ہیں کہ یوشا بن نون اور کالب, نام جو روایتوں میں آتا ہے, لیکن ہمیں نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بس یہاں پر کوئی بھی دو آدمی ہیں جن کا اللہ نے ابھی تک اس میں جو ہے قرآن میں تا قیامت تک ذکر رہے گا, کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا. انہوں نے کیا کیا, اس پوری قوم, نافرمان قوم میں سے صرف یہ لوگ اٹھے اور وہ کیا کہنے لگے, ان میں سے جو ڈرتے تھے اور انعام کیا تھا اللہ نے ان پر, یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ نے ان پر انعام کیا تھا, یعنی ان کو دین کی سمجھ دی تھی, ان کے اندر ایمان کی قوت تھی. ٹھیک. تو یہ دونوں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے, یعنی جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ایسا کرو, اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو بے شک تم غالب آنے والے ہو. یعنی پہلے ہی اسٹیپ پہ کیوں منع کر رہے ہو, پہلے ہی اسٹیپ پہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو نہیں جائیں گے, وہاں تو بہت سرکش قوم ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا کرو کہ پہلے داخل تو ہو, کھڑے تو ہو نا, پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو تم داخل ہو, پھر اس کے بعد تم ہی غالب آؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اللہ ہی پر پس تم توکل کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان لانے والے. یعنی اگر تم مومن ہو, ایمان لانے والے ہو, تو پھر تمہارا کام کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے صرف یہ دو شخص جن کا اللہ نے ذکر کیا, یہ ایماندار نکلے, جن کو نصرت الہی پر یعنی اللہ کی طرف سے مدد پر یقین تھا.
انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم کو ایک لیسن مل رہا ہے کہ کبھی بھی ہم مائنورٹی میں ہوں، تعداد میں کم ہو، تو ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آواز اٹھانی ہے۔ کہیں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں غلط کام ہو رہا ہے اور لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل بھی موٹیویٹڈ نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جا رہے، دین کی طرف سے دور ہو رہے، تو بھلے ایک بندہ کھڑا ہو کے بھی ان کو بتا سکتا ہے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے سنگولر بھی بات کی ہے نا، جو ہم نے کون سی صورت تھی وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، اس میں یہ تھا نا کہ دور سے، ہاں سورہ یاسین، اس میں ہے نا کہ دور سے دو لوگ بھاگتے ہوئے آئے، دو دو نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا قوم نے، پھر اس کے بعد دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میرے قوم ان کے اوپر ایمان لاؤ، تو اس کا ذکر تا قیامت تک قرآن میں موجود ہے۔ حالانکہ وہ ایک شخص تھا اور دوسری طرف پوری قوم تھی، لیکن اس ایک شخص کا اللہ نے اچھے انداز میں ذکر کیا۔ اسی طرح سے ان دو آدمیوں کا بھی اچھے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بھلے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پھر ہمارا ہمارا تو حق ادا ہو جائے گا نا۔ باقی لوگ مانے نہیں مانے وہ ان کی اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، بدقسمتی ہے، لیکن جو لوگ آواز اٹھائیں گے، اللہ کا کلام آگے پھیلائیں گے اور اللہ کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ذکر اپنی محفل میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے قرآن کے اندر ان کا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر توکل کرو، یعنی ایک طرح سے ان کو موٹیویٹ کرے، ان کی ہمت بندھا رہے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور تم اٹھ کے کھڑے تو ہو، پھر تم ضرور غالب آؤ گے۔ قالو، لیکن وہ اتنے نکمے قوم تھے، کیا کہنے لگی؟ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، یعنی ابھی بھی ان کا وہی، اسی بات پر وہ انسسٹ کر رہے ہیں، اسی بات پر اصرار کر رہے ہیں، ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے۔ یعنی وہ دو اشخاص آ کے ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ تم اٹھ کے کھڑے تو ہو، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اے موسیٰ، ہم جب تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، بس تم جاؤ اور تمہارا رب بھی، بس تم دونوں جنگ کرو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مطلب ان کی ہٹ درمی تھی کہ نہ خود جا رہے تھے اور آگے سے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم تو یہیں پر بیٹھنے والے ہیں، یعنی ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو اس میں یہاں پر ان کی بزدلی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے اتنی زیادہ، بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی کی اور رسول کی بات کی بے ادبی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔ اور اس کے برعکس جب مسلمان ہیں ان کا کیا رویہ تھا؟ مسلمانوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ مسلمانوں کا کیا رویہ تھا۔ مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا جنگ بدر کے موقع پر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا مشورہ کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود جہاد میں لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سارے جو صحابہ تھے یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا ہر ہر بات میں ان کا ساتھ دیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کیا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان لوگوں نے نہایت ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم تو اسی جگہ ہا ہونا قائدون، ہم تو یہیں پر بس بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں لڑنے جائیں گے۔ ان کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ قال ربی انی، کہا اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املک الا نفسی، نہیں میں مالک مگر اپنے نفس کا۔ یہ کون فرما رہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ ہے نا، آپ گھر میں دیکھیں کوئی بچہ آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لیڈر جو ہوتا ہے، اور وہ تو لیڈر وہ تھے جو اللہ نے ان کو چن کے بھیجا تھا اور وہ پیغمبر بھی تھے، تو ان کو کیا وہ لوگ کہ انہوں نے صاف صاف ان کو جواب دے دیا، تو ان کو بہت ہی افسوس ہوا کہ ایسی قوم ہے میری کہ سب کے سب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہے، میری بات نہیں سن رہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نہیں، میں مالک ہوں مگر اپنے نفس کا، یعنی میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، میں صرف اپنے نفس کا ذمہ دار ہوں، وہ عقی، اور اپنے بھائی کا۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کے بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جن کو دونوں کو پیغمبر بنا کے فرعون کے سامنے بھیجا گیا تھا۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہنے لگے پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، یعنی میرے اور میرے بھائی کے درمیان اور میری قوم کے درمیان جو کہ فاسق ہیں، جو کہ نافرمان ہیں، یعنی ان نافرمانوں کو ہم سے جدا کر دے۔ تو یعنی ایک طرح سے پیغمبر اس نافرمان قوم کے مقابلے میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور برات کا اعلان کر رہے ہیں
کہ میں اگر یہ لوگ کوئی غلط کام کریں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ انہوں نے ہلنے سے بھی انکار کر دیا. تو اب آپ میری جدائی ڈال دیں، میں اس قوم کا اب لیڈر بننا نہیں چاہتا، میں اس قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. قالا، فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، پس بے شک وہ حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنہ، ان پر 40 سال تک. تو ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 سال تک وہ زمین پھر ان کے اوپر حرام کر دی گئی، اور 40 سال تک وہ وادی طیٰ میں گھومتے رہے، خانہ بدوشوں کی طرح رہتے رہے. 40 سال تک یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں. فلا تأسا علی القوم الفاسقین، بس نہ تم افسوس کرو ان لوگوں پر جو کہ فاسق ہیں. اور فاسق کا مطلب آپ کو میں نے بتایا نافرمان ہے، حدوں کو توڑنے والے ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب زمین پر 40 سال تک ان کے لیے یہ زمین حرام کر دی گئی ہے، اور یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے. اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے اس میدان میں بھٹکتی پھرتی رہی. اور اس میدان میں ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا ان کے اوپر نزول کیا، اور جس سے اکتا کر انہوں نے سورہ بقرہ میں کیا بولا تھا کہ ہم روز روز ایک کھانا کھا کے ہمارا دل بھر گیا، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے. پھر یہیں پر اسی میدان میں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، اور پھر یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے. اسی طرح دیگر انعامات ان کو یہاں پہ ملتے ہی رہے. اور 40 سال بعد پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ یوشع بن نون جو تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے جا کے جنگ کی نئی جنریشن کے ساتھ، اور پھر انہوں نے وہ اس کو فتح کیا. تو یہاں پر یہ ساری باتیں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی، اپنے پیغمبر کے حکم کی، روگردانی کی، تو پھر ہمیں ایسا نہیں کرنے کا حکم ہے. یعنی ہم اب امت مسلمہ ہیں اور اب ہم نے ان کی جگہ لے لی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا کا نعرہ لگانا ہے. کبھی بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا نہیں ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا. ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، جو پیغمبر حکم دیتے ہیں، ہمیں اسے بلا چوں چرا مان لینا چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ناراضگی مول لے کر کوئی اچھا تو نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کرنا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اب یہاں پر اگلی آیت میں پھر ان کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وہ جو آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 27. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور پڑھیے ان پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں پر پڑھ کر سنائیے نبا اب نئے خبر 2 بیٹوں کی، آدمہ بالحقی، آدم کے ساتھ حق کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ قرآن کریم کے ذریعے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال ان لوگوں کو سنا دیجیے. یعنی آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال ان لوگوں کو سنا دیجیے. تو ان کا کیا واقعہ تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل. تو انہوں نے کیا کیا تھا، تھوڑا سا اور آیت کو پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. تو یہ 2 بیٹوں کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں. اس قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانن، قربانی کرنا، فتقبلا، تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، ولم یتقبل، اور نہ وہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے. یعنی قربانی ان کو کرنے کو جب کہا گیا تو دونوں بیٹوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی. تو اس کا کیا واقعہ ہے، کس طرح کی قربانی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی. اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے، لیکن جو ہمیں پتہ چلتا ہے، مفسرین جو ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جب حوا علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے تو پھر ان کے ملاپ سے بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. کیونکہ دنیا میں تو کوئی انسان تھے ہی نہیں نا. سب سے جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں جد امجد ہیں وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ہے. اور بی بی حوا کی پیدائش بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے پسلی سے ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے تراش کے ان کا پتلا بنایا تھا اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی، اور کن فیکون سے وہ پیدا ہوئے، نہ ان کے ماں تھے نہ ان کے باپ تھے. اور اسی طرح سے بی بی حوا کو ان کی تسکین کے لیے
پیدا کیا گیا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر زمین پر بھیجا کہ ایک خاص وقت تک تم لوگ زمین پر ہو، اور پھر میرے پیغمبر آ کے تمہاری اصلاح کرتے رہیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں واپس دوبارہ جنت میں ہی آنا ہوگا جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوا، جب ان کو زمین پہ بھیجا گیا تو ان لوگوں کے ملنے سے، ملاپ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور دوسرا جو حمل ٹھہرتا اس سے پھر ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی، تو ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا، کیونکہ یہ اس کی اجازت تھی اس شریعت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا۔ تو جو حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی وہ تو کہا جاتا ہے، روایات کے مطابق ہے یہ، اس کے بارے میں کوئی ہمیں احادیث نہیں ملتی، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہن جو تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ تو اب اصول کے مطابق حابیل کا نکاح جو تھا وہ قابیل کی بہن سے ہونا تھا جو خوبصورت تھی، اور قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی بہن ان کے ساتھ ہونا تھا جو کہ بہت خوبصورت نہیں تھی۔ تو اب کیا ہوا، قابیل کیا چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو کہ خوبصورت تھی نکاح کر لے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، قابیل کی بہن کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو جب حابیل اور قابیل، وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ قربانی جو تھی نا، وہ کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ کے آگے صدقہ کرنا ہوتا تھا، کوئی جانور قربان کرنا ہوتا تھا، تو وہ وہاں پر سامنے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، مطلب ایک طرح سے اس کو ختم کر دیتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کی ان کے حکم، اللہ کے حکم سے، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اس کو کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کی، حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی، اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، اور قابیل حسد کا شکار ہو گیا۔ تو اب اس کے ذہن میں کیا آیا کہ ابھی تو میں، پہلا جو قتل ہوا تھا وہ اسی نے کیا تھا، قابیل نے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا، تو پھر اس طرح سے میری اس لڑکی، مطلب اپنی بہن سے شادی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اسی واقعے کا پورا جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو لکھا ہے نا، اس قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانن قربانی کرنا، فتقبلا تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، ولم یتقبل اور نہ وہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے، یعنی آخر دوسرا کون تھا، قابیل، اور جس کی قبول کی گئی وہ کون تھا، حابیل، اور دونوں ہی آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک نبی کے پیغمبر کے بیٹے تھے۔ قالا کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ قابیل کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، قابیل کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ضرور قتل کر دوں گا۔ قالا وہ کہنے لگے حابیل، انما یتقبل اللہ کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین متقی لوگوں سے، یعنی اگر قربانی تمہاری قبول نہیں ہوئی ہے تو اصل میں تو قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، تو وہ دوسرے بھائی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اسی لیے اللہ نے شاید میرا عمل قبول کر لیا، میری قربانی کو قبول کر لیا۔ لئن بسطتا البتہ اگر بڑھایا تو نے، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لیقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا بباسط یدیا الیک تو نہیں میں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف، یعنی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اگر وہ بھی ہاتھ بڑھائیں گے، اپنا بچاؤ کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ قتل کے ارادے سے دوسرے کو ماریں گے تو پھر آپ بھی قاتل کہلائیں گے، ہے نا؟ تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا حابیل نے کہ تم میرے لیے، میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے لیکن میں اپنا نہیں بڑھاؤں گا، کا کہ میں قتل کر دوں تجھ کو۔ کیوں، انہوں نے کہا کیوں ایسی بات کہی کہ میں نہیں بڑھاؤں گا، کہنے لگے انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی وہ انہوں نے پہلے بھی متقی ہونے کی بات کی تھی نا کہ متقی لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے، تو میں تمہاری طرف قتل کے ارادے سے ہرگز ہرگز ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، چاہے تم مجھے قتل کرنا ہی کیوں نہ چاہو۔ انی اریدو بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبو کہ تو پلٹے، بھی اسمی ساتھ میرے گناہ کے، و اسم کا اور اپنے گناہ کے، یعنی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ، اگر تو قتل کا ارادہ ہی کرنا چاہتا ہے تو میرا گناہ اور
اپنے گناہ اپنے سر میں رکھ لے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ میرے گناہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا، کیونکہ حدیث اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ورنہ تو پھر میں بھی قاتل ہو جاؤں گا، تو بھلے کر، لیکن پھر کیا ہوگا کہ تو میرے گناہ کے ساتھ بھی پلٹے گا اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی پلٹے گا۔ فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے گا آگ کے ساتھیوں میں سے، یعنی پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے گا ایسا کرنے کے بعد۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا، یعنی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہی بدلہ دیتے ہیں کہ تم پھر آگ کے ساتھی بن جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے، کیونکہ میرا ارادہ تو نیک ہے اور میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، متقی ہوں، تو پھر یقیناً ان کو یہ بھروسہ تھا اللہ کے اوپر پورا پورا کہ میں جنت میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجیں گے۔ تو اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو پھر ہو جاؤ گے اصحاب نار میں سے، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا، کیونکہ وہ جو ظلم کی وہ جو حق بات لوگوں کو اس کا حق نہیں دیتے نا، تو وہ ظالم کہلاتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ اگر ان کا حق تھا کہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا، جیسا کہ اللہ کا حکم بھی تھا، پیغمبر ان کے والد تھے، ان کا بھی حکم تھا، انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے ہی ان کو حکم دیا تھا، اللہ کے اذن سے، لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت سب سے پہلا قتل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے فتح، تو آسان کر دیا، لہو نفسہ، اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کا، یعنی اسے اس کے نفس نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے جو والد اور والدہ تھے ان کو بھی انہوں نے پھل کھانے سے روکا گیا تھا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کے وہ پھل کھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تو اس نے بھی کیا کیا اپنے نفس کے لیے، صرف اپنے نفس کی خواہش پورے کرنے کے لیے کہ مجھے تو اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہ کیا، نہ پیغمبر کا لحاظ کیا، نہ ان کو کوئی اللہ کا ڈر تھا، اور اس نے کیا کیا، قتل عقی، قتل عقی، قتل کر دیا اپنے بھائی کو، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس نے قتل کر دیا اس کو اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی انہوں نے جو قابیل تھے انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور پھر اس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو قتل بھی ظلم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ظلمن ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ظلم کی وجہ سے اگر کوئی قتل ہوتا ہے، اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغی یعنی ظلم اور زیادتی، خطا رحمی، یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے۔ یعنی جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، جو محبت کے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری کو کاٹنا، رشتہ داری کو توڑنا، تو یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین یعنی جو ان کو مرتکب ہوتے ہیں، جو اس کام کو کرتے ہیں، ان کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ ان کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی۔ تو قابیل جو تھے یہ دونوں گناہ ان میں شامل ہو گئے تھے نا، ایک تو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی اور دوسرے قطع رحمی کی، اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہیں کیا، صرف اپنے نفس کی بات مانی اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی شاید یہ بات ہو چکی ہے کسی آیت میں، کہ جب بھی کوئی غلط کام کیا جاتا ہے تو جو بھی اس کام کرنے میں پہل کرتا ہے، تو جب بعد میں جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے نا، وہ سب کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا، ان کو اپنا گناہ تو ملے گا، لیکن جس شخص نے اس کام کی ابتدا کی، اس برائی کی ابتدا کی، اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خیر کا کام ایجاد کرتا ہے، خیر کا کام شروع کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، تو اس کے بعد جو لوگ اس خیر کے کام میں آگے آگے جائیں گے اور مطلب اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو ان کی نیکیوں کا ثواب ان لوگوں کو خود تو ملے گا، لیکن جس نے وہ نیکی ایجاد کی یا اس کی ابتدا کی، اس کو بھی سب کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام دوسروں کو بتاتے ہیں، جیسے ابھی کوئی نماز آپ کسی کو پڑھنا سکھا دیجئے، کسی آیت کا ترجمہ بتا دیجئے، کہیں پر وہ غلطی پر ہے اس کی اصلاح کر دیجئے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب تک اس پر وہ عمل کرتا رہے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی لیے تعلیم کی بہت اہمیت ہے نا، کہ اگر آپ علم حاصل کرتی ہیں اور پھر علم دوسروں کو پھیلاتی ہیں،
تو جتنے لوگ وہ علم سیکھیں گے اور آگے لوگوں کو سکھائیں گے تو ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، یعنی اگر آپ دنیا میں نہیں بھی رہتے تب بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو پھر کیا ہوا یہاں پر؟ پہلا قتل جو انسانیت کا ہوا تھا زمین پر، وہ کس کا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا ہوا تھا، یعنی قابیل نے حابیل کو ختم کر دیا. اور پھر فرمایا کہ جب قتل کر دیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یعنی اب اس کو نقصان ہی نقصان بھگتنا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تم پھر جہنم میں جاؤ گے. اب کیا ہوا؟ کیونکہ پہلا قتل تھا تو پھر کبھی یہ کسی کو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین میں دفنایا جائے گا، کیا کیا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اس کے بارے میں. تو یہ کام بھی، اس کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دینی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ، بھیجا اللہ نے، غراباً، ایک کوا. کوا جو ہوتا ہے نا، کرو. یبحثو فی الارض، وہ کھودتا تھا زمین میں، لیوریہو، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیف یواری، کس طرح وہ چھپائے، سوءتا اخی، لاش اپنے بھائی کی. یعنی اب ان کو دفنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. کیونکہ وہ وہاں بیٹھ کے اب افسوس کر رہا تھا نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں، ان کو دفن کروں یا کیا کروں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو وہاں پر اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کے ان کو دکھائی، اور ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ ہاں اس طرح سے تم لاش کو دفن کرو اپنے بھائی کی. قالا، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا عاجز ہوا میں، ان اکون مثل ھذا الغرابی، کہ میں ہو جاؤں مانند اس کوے کے، فاواریا، کہ میں چھپا دوں، سوءۃ اخی، لاش اپنے بھائی کی. اب اس کے بعد جب بھائی کو قتل کر دیا اور جب لاش سامنے دیکھی تو پھر ان کو افسوس ہوا، بہت ہی پشیمان اور بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گئے. کہنے لگے کہ ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. یعنی مجھے تو یہ طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اور میں نے قتل کرنے میں اپنے بھائی کو اتنی جلدی کی اور اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. تو اب وہ شرمندہ ہونے لگے. ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے، یعنی بہت ہی پشیمان اور وہ شرمندہ ہو گئے. لیکن اب اس شرمندگی کا اور پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے، من اجل ذالک، بوجہ اس کے، کتبنا، یعنی اس واقعے کی بعد اللہ تعالیٰ فرمانے، کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک وہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے، یعنی کسی بھی جان کے بغیر قتل کر دیا. ٹھیک ہے. تو او فساد فی الارض، یا فساد کرنے کے لیے زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے قتل کر دیا لوگوں کو سب کے سب کو. یعنی یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں وہ فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. یعنی ایک جان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. ٹھیک ہے. ایک جان کو قتل کرنا، لوگ کتنے آرام سے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. ابھی جو آپ نے ایکسیڈنٹ کا سنا ہوگا، کتنی آرام سے مطلب قتل ہو گیا اور اس عورت کو یہاں سے ہٹا بھی دیا گیا، اس کے اوپر سے کیس بھی ہٹا دیا گیا اور وہ 2 جانیں چلی گئی. تو ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا اور یہ تا قیامت تک یہی بات رہے گی. ومن احیاہا، اور جس نے زندگی بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے زندہ کیا لوگوں کو سارے کے سارے. یعنی جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. اسی طرح سے وائس برسا کہ جو شخص کسی ایک شخص کی جان بچا لے گا اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. جیسے ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کتنے لوگوں کی جان بچا رہے ہوتے ہیں نا، تو کتنا زیادہ ان کے لیے ثواب ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیل پر یہ حکم واضح فرما دیا گیا. یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے. اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے. سلیمان بن ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ واضح نشانیوں کے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس.
ثم انا کثیرا منہم، پھر بے شک بہت سے ان میں سے، بعد ذالک فی الارض لمسرفون، بعد اس کے زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اتنے رسولوں کے آنے کے بعد بھی یہاں پر ان کے یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ ہمیشہ سے حد سے بڑھنے والا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی ساری تاریخ مکر اور فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور جو کہ بہترین یعنی خیر الماکرین ہے، تمام سازشوں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اثر سے بچائے گا۔ یہاں تک رکھ لیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔